آج کے دور میں ہمارے مدارسوں کو بند کیا جا رہا ہے، ہمارے مدارسوں کو بند کیا جا رہا ہے، ہمارے مساجدوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، ہمارے مکاتبوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے داڑھیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے ٹوپیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے ماں و بہنوں کے پردوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم بھول گئے ہیں اسلام، ہم نے ان لوگوں کو پڑھنا بھول گئے۔ اے حکمرانوں، میں تم کو کہنا چاہتا ہوں، تاریخ پڑھو، تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ مسلمانوں نے کس طرح حکومت کی ہے۔ میری یہ پیغام حکومت کو پہنچا دو، ارباب حکومت سے کہہ دو، یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ ہم ایک خدا کے قائل ہیں، دیندار ایک حرب توڑ دیں گے، ہم حق کے نشاں ہے دنیا میں، باطل کو مٹا کر دے۔ ظالموں کو کہتا ہوں، ہم کسی کی شرارتی نہیں مانی، ہم نے تمہارے دادا انگریزوں کی بھی نہیں مانی۔ ہمارا ڈیٹا نکالو تو شام علی کا میدان آئے گا، مہاجر مکی آئے گا، حسین احمد مدنی آئے گا، شیخ الہند آئے گا، انور شاہ کشمیری آئے گا، قاسم نانوتوی آئے گا، رشید احمد گنگوی آئے گا۔ آج ہم سے ڈیٹا مانگ رہا ہے۔ یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ مسلمان پر ہونے والا ظلم کیسے ختم ہو اس پر بیان رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون دينه فهو شهيد، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کے امامت کا۔ محترم صدر مجلس و معزز اساتذہ کرام، آج کے اس بابرکت و باعث فخر مجلس میں مجھے جس موضوع پر لبکشائی کی سعادت ملی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر ہونے والا ظلم کیسے ختم ہو۔ اور ایک سوال ہے کہ مسلمانوں نے پورے عالم میں حکومت کی ہے، لیکن آج صرف مسلمانوں پر ہی ظلم ہو رہا ہے، اس کا وجہ کیا ہے؟ معزز سامعین کرام، یہ تو ایک سوال ہے، لیکن میرا بھی تم سے ایک سوال ہے۔ بتاؤ تم کب تک اختلافات میں پڑے رہو گے؟ تم کب تک اختلافات میں پڑے رہو گے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کب تک نفرت کرتے رہو گے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کب تک جدا رہو گے؟ ہمارے اوپر ظلم ہونے کا وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تقسیم ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہونے کا وجہ یہ ہے کہ ہم فرقہ پرستی میں ڈوب گئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آج کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں، اب اختلافات کرنے کا وقت نہیں ہے، اب جدا رہنے کا وقت نہیں ہے، اب ایک ہو جانے کا وقت ہے۔ ہمارے اوپر ظلم ہونے کا وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں تقسیم ہو گئے ہیں، ہم اپنے ماضی کو بھول گئے ہیں، ہم اپنے تاریخ کو بھول گئے ہیں، ہم اپنے ماضی کو بھول گئے ہیں، ہم اپنے تاریخ کو بھول گئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تم تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ مسلمانوں نے پورے عالم میں حکومت کی ہے، تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف دیکھو، تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف دیکھو، تم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف دیکھو، تم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف دیکھو، تم بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی خلافت کی طرف دیکھو، تم دیکھو محمد بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی خلافت کی طرف دیکھو، تم دیکھو ٹیپو سلطان کی خلافت کی طرف دیکھو۔ ان لوگوں کی زندگی میں صرف انصاف ہی انصاف ہے، انہوں نے کسی مذہب پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پورے سب مذہب کو برابر دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے دور میں ہمارے مدارسوں کو بند کیا جا رہا ہے، ہمارے مدارس
مدارسوں کو بند کیا جا رہا ہے، ہمارے مساجدوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، ہمارے مکاتبوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے داڑھیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے ٹوپیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے ماں و بہنوں کے پردوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم بھول گئے ہیں اسلام، ہم نے ان لوگوں کو پڑھنا بھول گئے۔ اے حکمرانوں، میں تم کو کہنا چاہتا ہوں، تاریخ پڑھو، تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ مسلمانوں نے کس طرح حکومت کی ہے۔ میری یہ پیغام حکومت کو پہنچا دو، میری یہ پیغام حکومت کو پہنچا دو، ارباب حکومت سے کہہ دو، یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ ہم ایک خدا کے قائل ہیں، دیندار کے حرب توڑ دیں گے، ہم حق کے نشاں ہے دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ جو سینے دشمن چاک کرے، باطل کو مٹا کر خاک کرے، یہ روز کا قصہ پاک کرے، وہ ضرب لگا کر دم لیں گے۔ یہ فتنہ شر کا پروردہ تخریب کے سامان لاد کرے، ہم بزم سجانے والے ہیں، ہم بزم سجا کر دم لیں گے، ہم بزم سجانے والے ہیں، ہم بزم سجانے والے ہیں۔ یہ امریکی دلال بلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو، یہ امریکی دلال بلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو۔ ہم راہ وفا کے راہرو ہے، ہم راہ وفا کے راہرو ہے، منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے۔ اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے۔ اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے، اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے۔ جو خون شہیدہ سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے یہ زمین، جو خون شہیدہ سے اب تک رنگ گل ہوئی ہے یہ زمین، اس خون کے قطرے قطرے کو طوفان اٹھا کر دم لیں گے، اس خون کے قطرے قطرے کو طوفان اٹھا کر دم لیں گے۔ مسلمانوں، آج کہا جا رہا ہے کہ مسلمان اس ملک کا نہیں ہے، آج کہا جا رہا ہے مسلمان کا یہاں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں ان ظالموں کو کہتا ہوں، ہم کسی کی شرارتی نہیں مانی، ہم نے تمہارے دادا انگریزوں کی بھی نہیں مانی۔ ہمارا ڈیٹا نکالو تو شام علی کا میدان آئے گا، مہاجر مکی آئے گا، حسین احمد مدنی آئے گا، شیخ الہند آئے گا، انور شاہ کشمیری آئے گا، قاسم نانوتوی آئے گا، رشید احمد گنگوی آئے گا۔ آج ہم سے ڈیٹا مانگ رہا ہے، یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ مسلمان کا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب گلستہ کے خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، جب گلستہ کے خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ دیکھتے دیکھتے عظمتیں لٹ گئی، عزتیں لٹ گئی، غیرتیں بک گئی۔ اپنے جینے سے بہتر ہے مر جائے ہم، اپنے جینے سے بہتر ہے مر جائے ہم، ایسا جینا تو ہم کو گوارا نہیں۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، کیا تمہاری خدا ہے ہماری نہیں، کیا تمہاری خدا ہے ہماری نہیں۔ میں اپنا موضوع یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔